السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویڈیو دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے پہاڑ کی زیارت کروانے والے ہیں۔ اس پہاڑ کا تعلق بالخصوص جس قبیلے سے ہے، اس قبیلے کا نام بنو قریظہ بتایا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ یہ غزوہ بنو قریظہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا تھا۔ یہ غزوہ تقریباً سن 4 یا 5 ہجری ماہ ذی القعدہ کے آخری دنوں میں واقع ہوا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو انشاءاللہ کچھ احادیث مبارک بھی بتائیں گے کہ آپ کو اس تاریخی مقام کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے واپس لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرما لیا۔ فوراً حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کا سر گرد و غبار سے اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ میں نے ابھی نہیں اتارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، ادھر کا، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے غزوہ بنو قریظہ کی غرض سے۔ اسی متعلق آپ کو ایک اور حدیث سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن اشارہ فرمایا، کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ چنانچہ بعض حضرات کو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، مگر وہ کہنے لگے کہ ہمیں منزل مقصود پر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، اور بعض حضرات نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی اور فرمایا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے منع تو نہیں فرمایا گیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب اس صورتحال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی فریق کو بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ جو ہم آپ کو ابھی زیارت کروا رہے ہیں، یہ بالکل ابھی مقام موجود ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کی نسبت سے اس قبیلے کا نام تھا۔ اس کا نام جبل قریظہ ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل سیاہی کی مانند اس کا رنگ ہے۔ اس کی مٹی بھی کالے رنگ کی ہے، جبکہ مدینہ شریف کے دوسرے جو پہاڑ ہیں ان کا رنگ الگ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس مقام پر چھوٹا سا باغیچہ بھی بنا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس پہاڑ کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے
کالا رنگ اور کالی ہی مٹی اس پہاڑ کی نظر آتی ہے، اور دور سے اس کی ہیبت اور اس کا جو رنگ ہے وہ اس کی تاریخ کو واضح کرتا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے التماس ہے مؤدبانہ کہ برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو بنانے کی کاوش کو سراہا بھی کریں، ہماری ان ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس لازمی کر دیا کریں کہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے اور آئندہ ویڈیو بنانے کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یہ زیارتیں نصیب فرمائے۔